قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وفي رواية لمسلم ولرسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی جامع ارشاد، بہت ہی کام کی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. میرے بھائیو، دین کی باتوں سے ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے. شرط نہیں ہے، ادب کے ساتھ محتاج سمجھتے ہوئے عمل کی نیت سے اس بات کو سنا جائے. اگر ان تین چیز کا لحاظ کیا گیا تو بظاہر الفاظ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مختصر ارشاد ہے، لیکن انسان کی زندگی بدلنے کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ وہ کافی ہوگا. اور اگر پورا قرآن کریم پڑھ لیا جائے، سن لیا جائے، احادیث نبویہ کے ذخیرے کو پڑھا جائے اور سنا جائے، اگر دل میں اس کی عظمت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھا ہے، یہ عمل کا جذبہ نہیں ہے، تو دفاتر کے دفاتر بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین خوبیوں کا نام ہے. اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. کیا مطلب ہے؟ دین تو سراسر بھلائی اور خیر خواہی ہی کا نام ہے. جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ دین ہے، اور جو دین ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ لمن، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے یہ دین کس کے لیے خیر خواہ ہے، خیر خواہی ہے؟ دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو خیر خواہی کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کس طرح ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ حضرت صحابہ نے پوچھا خیر خواہی کس کے لیے تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ، سب سے پہلے خیر خواہی اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ ایک مومن کا اللہ کے وجود کا اقرار کرنا کہ میرا خدا موجود ہے. ایک مومن کو یہ جاننا کہ میرا خدا یکتا ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ میرا معبود ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مسجود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی سجدے کی قابل نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی چین سکون راحت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا نہیں. وہ تنہا ہے، ذات میں بھی تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. دیکھو دو چیزیں، ایک ہے خیر خواہی اور ایک ہے بد خواہی. اگر خیر خواہی ہے تو بد خواہی نہیں ہے، اور اگر خیر خواہی نہیں ہے تو بد خواہی ضرور ہے. یا اللہ کو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ دنیا میں بات ہو کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کوئی چیز نہیں ہے. بات کو خدا مانتے ہیں، خدا کو ایک نہیں مانتے. اگر وہ خدا مانتے ہیں، اگر وہ معبود مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ رکھائے، اللہ کے وجود کو مانے، اللہ کے ایک ہونے کو مانے، اس کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یکتا اور تنہا مانے. میرے بھائی، میں نے کہا اور آپ نے سنا
ابھی ماننا نہیں پائے گا، ابھی تو کہنا سننا پائے گا، ماننا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے مان لیا کہ میرا رب ایک ہے اور ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا اور دنیا کا پتا اس کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا، ساری دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری سلطنتیں کسی انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے، میرا خدا اس کو محفوظ رکھنا چاہے، کوئی مال باندھا نہیں کر سکتا، ساری دنیا کسی کی حفاظت کرنا چاہے، کسی کو عزت بخشنا چاہے، میرا خدا حفاظت نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ساری دنیا ہر چیز کو پانے میں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں اپنے آپ سے اور ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہمارا واقعیت یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا دل بھی اس کو مانتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارے خیرخواہی، اللہ کو ہم نے ایک تسلیم کیا، اللہ کو ہم نے مانا ہے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، نفع نقصان کے اعتبار سے وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ خیرخواہی ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، قادر مطلق مانا ہے، میرے بھائی پھر اس کو فکر ہوگی قادر مطلق وہ ہے، کرنے والی ذات اس کی ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات ایسے اس کی ہے، سارے نقصان اور ناکامی کی شکل میں کامیاب کرنے والی ذات وہ ہے، اور کامیابی کی شکل میں ناکامی کی ناکام کرنے والی ذات وہ ہے۔ اگر یہ ہمارا یقین ہے، اگر اللہ کو ہم نے اس طریقے سے اپنا معبود تسلیم کیا ہے، میرے بھائی ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، پرواہ ہوگی تو صرف خدا کی ہوگی، صرف دین و نصیحہ اس کے لیے اللہ کہنا آسان ہے، سننا اس سے زیادہ آسان ہے، اس کو عقیدہ بنانا مشکل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا گناہوں کے اعتبار سے سارے گناہوں کی معافی کا امکان ہے، عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑی اللہ کے یہاں معافی ہے، عقیدے کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، عقیدے کے بارے میں کوئی عفو نہیں، عقیدے کے بارے میں کوئی معافی نہیں، عقیدہ مانیتا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں پختہ ہونا ضروری ہے، اعمال میں کوتاہی اللہ معاف کرنا دیں گے، گناہوں میں زیادتی اللہ معاف کرنا دیں گے، عقیدے میں کوتاہی، عقیدے میں کمی، عقیدے میں نقصان، عقیدے میں کھوٹ، اللہ جلتا بڑا کر اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے لیے دائی کی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اب یہ سوچے کہ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے کس درجے میں مانا ہے۔ اگر دو پیسے کا بظاہر نقصان نظر آتا ہے، اگر اللہ کے حکم کو توڑنا، جھوٹ بولنا دو پیسے کے نفع میں نظر آتا ہے، انسان بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیتا ہے، اللہ کا خیال نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایمان کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب نفع پہنچانا چاہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے، میرا رب نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ جو پیسے کے نتیجے وہ صدق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے رب ہونے کا یقین، اللہ کے قادر قدرت ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مسلمان اسی کا نام ہے؟ کیا مسلمان کی اپنے رب کے ساتھ خیرخواہی یہی ہے؟ اللہ جب تک یہ ہمارا بول، جب تک یہ ہمارا سما، جب تک ہماری مانیتا نہیں بنے گی، جب تک ہمارا عقیدہ نہیں بنے گا، جب تک ہم پر حلال نہیں ہو سکتی، جہنم ہم پر حرام نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایت میں اللہ و رسول، اور خیرخواہی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کا ادب احترام ہر مومن کے دل میں ضروری ہے۔ آپ یقین مانیے، جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے، دل میں کسی کی عظمت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی طبیعت اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے،
اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت ہے تو نبی کے طریقے سے محبت اور عظمت لازم ہے. کہنے کو آسان ہے ہم عاشق رسول ہیں، کہنے کو آسان ہے روزانہ 500 مرتبہ شریف پڑھتے ہیں، عاشق رسول ہے. عاشق رسول کا معیار کہہ دینا نہیں ہے، زبان سے صرف پڑھ لینا نہیں ہے. عاشق رسول کا معیار اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا. یہ دل میں جس طرح ان کی محبت ہے، جن میں جس طرح ان کی عظمت ہے، دل میں جس طرح ان کا ادب احترام ہے، جب ان کی ذات سے محبت ہے، ان کے طریقے سے محبت ہے، ان کی ذات سے محبت ہے، ان کے دشمن سے نفرت ہے، ان کے طریقے سے محبت ہے، ان کے دشمن کے طریقے سے نفرت ہے. اللہ کے رسول سے خیر اس کا نام ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں اپنے سر کو ڈالیں، سوچے ذرا اللہ کی رسول کی ذات سے محبت کب اس کا ثبوت ہوگا، کب یہ ظاہر ہوگی؟ اللہ کی نبی کی ایک سنتوں سے ہمیں محبت ہوگی. ذرا اپنا محاسبہ اپنا معائنہ کریں. ایک مسلمان ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے. کس طرح مسلمان ہے؟ اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد کو اللہ کے رسول مانتا ہے، اللہ کے رسول کی عظمت ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے. ذرا معائنہ کریں، سر کے بال دیکھیں تاکہ سر کے بال کو یہ جو اللہ کے نبی نے منع کروایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان کو باتوں بات کاٹو تو پورے سر کے کاٹو، رکھو تو پورے سر کے رکھو. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے. مومن کہتا ہے محمد رسول اللہ سے محبت ہے اور سر پر بال رکھنے کا وقت آتا ہے تو سر پر کچھ جگہ بال ہے، کچھ جگہ پر بال نہیں. افسوس بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، اس سے محبت ہے. ڈرنے کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا اس طریقے سے محبت نہیں ہے، اس طریقے کی عظمت نہیں ہے، اس طریقے کا دل میں لگاؤ نہیں ہے. اور کہتا ہے عاشق رسول ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہے. اور ہمارے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو رکھنے سے منع فرمایا وہ بات اس کے سر پر موجود ہے. حیرت کی بات ہے اگر میرے سر پر شریف بات ہے، میرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، نوجوان بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، اس کے سر پر غیر شریف بات ہے، مجھے چھوٹی دیکھتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں کہ میرے نبی کے دشمن کا طریقہ ہے. میں مانتا ہوں کہ میرے بیٹے کے سر پر محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف بات ہے. مجھے کوئی احساس نہیں. دعوت محمد رسول اللہ کا امتی ہے اور بغاوت نہیں ہے. اور ذرا نیچے آئے، آپ نے عورتوں سے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا گھروں کے بالوں کو نہ کاٹو، پلکوں کو نہ کاٹو. آپ منع فرمایا. عورتیں فیشن کے طور پر گھروں کے بال کو کاٹتی ہیں، پلکوں کے بال کو کاٹتی ہیں. کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. نبی کو اپنا نبی مانتی ہے، مانتی نہیں نبی کہتی ہے. نبی ماننا نہیں پائے گا، مان لیتی تو اس کے خلاف نہیں کرتی، اور کہتی ہے تو اس کے خلاف کرنا آسان ہے، کرتی چلی جاتی. اور نیچے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اس داڑھی کو. ذرا ٹھنڈے دل سے بات کریں. ہم کہتے ہیں نبی ہمارے آقا ہے، نبی ہمارے محبوب ہے، نبی ہمارے پیشوا ہے، نبی ہمارے رہبر ہے، نبی ہمارے سفارشی ہے. ان کی سفارش کے بغیر جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہے. اس نبی کو داڑھی پسند ہے، کتنی پسند ہے، آج نبی کو نہیں پسند ہے. ٹھنڈے دل سے سوچیں. اس کو بڑھانا آسان ہے، اس کو ترشوانا آسان، اس کو چھوٹا کرنا آسان. محبت کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے. کیوں؟ درود پڑھتے ہیں، روزے اقدس پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، دور سے درود پیش کرتے ہیں. میرے بھائی محبت کے دعوے کے لیے خالی کہنا درود پڑھنا کا کافی نہیں. محبت تو یہ ہے، ان کی ذات سے محبت ہے، ان کے چہرے سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی محبت تھی. ایران کے گورنر نے اپنے دو سپاہیوں کو بھیجا، محمد کو گرفتار کر کے لیا. ان دونوں کی چہروں پر داڑھی نہیں تھی. مدینہ منورہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا محمد کون ہے؟ کہا کہ مسجد نبوی میں. نظر پڑی تو حیبت تمہارے کانپنے لگے، تھررانے لگے. جب قریب پہنچے تو ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، لیکن وہ غیر مسلم تھے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیا. دیکھو غیر مسلم ہے،
مکلف نہیں اس بات کا کہ اس کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے، مکلف نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ آقا نے جب غیر مسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں دیکھی، چہرے کو پھیر دیا، مجھے یہ صورت پسند نہیں کی۔ تقاضے نے صاف کی روایت، ہمارا ربی میرے رب نے مجھے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، سوچیں ہمارا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کے امتی، ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا مشکل، ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے پیشوا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان کو درود پڑھتے ہیں، طریقہ پسند ہے کہ ان کا پسند ہے، ان کے غیر کا پسند ہے۔ اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے۔ اور ذرا نیچے آئیے، عورتوں کو کہاں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیے، ایسا لباس پہنیے کہ تمہارا بدن جھلکنے نہ پائے۔ یہ تو عام لباس، جب گھر سے نکلے تو چادر اوڑھ لیا کریں، برقع پہن لیا کریں۔ آج ہماری عورتوں کا حال دیکھیے، ہماری بہنوں کا حال دیکھیے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، بیٹی نبی کے امتی کی بیٹی ہے، کوئی غیر اور برائی نہیں۔ کیا حال ہے؟ اس نے شرم و حیا سے جنازہ نکال دیا۔ وہ فیشنیبل مردوں کا لباس تھا، ٹی شرٹ کو ہماری عورتیں پہن رہی ہیں، وہ بیلٹ ہماری عورتیں پہن رہی ہے۔ غیر کا ایسا جنازہ نکلا، وہ ننگے سر ننگے بدن نکل رہی ہے، اور ہم بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ نبی کے امتی ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقے سے محبت ہے، حال بغاوت کا ہے۔ میرے بھائی بہت محبت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہے۔ مسلمان جب تک صحیح معنی میں مسلمان ہے، دنیا کی سپر طاقت ہے، دنیا کی سلطنت ہے، دنیا کی قوت ہے، دنیا کے سارے انسان اس کو اپنے سر کا تاج بنا کریں گے۔ اور جس دن یہ مسلمان اپنے اسلام سے بغاوت کرے گا تو عذاب کی شکلیں ہوگی، اللہ خود عذاب کرے گا۔ اور کبھی اللہ کی ناراضگی اتنی ہوگی کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو بغاوت کرنے پر آئے گا اپنے غیر کے حوالے کر دے گا، اپنے نافرمانوں کے حوالے کر دے گا، بے ایمانوں کے حوالے کر دے گا۔ آج کا دور جس میں گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں مسائل اپنے کرتوتوں کا سلا ہے، کسی کی کوئی دعوت نہیں۔ اگر میرے ایمان ہے کہ اللہ کی منشا کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، اس طرح ہو سکتا ہے مسلمانوں کی خود کی گتی آ گئی، کس طرح ہو سکتا ہے ان کے نوجوانوں کو مار دیا جائے، کس طرح ہو سکتا ہے ان کی عورتوں کو زندہ جلا دیا جائے، ان کے پیٹوں کو چاٹ دیا جائے اور بچوں کو نکال دیا جائے۔ خدا ہے بات یہ سب نہیں ہو سکتا، ہاں ہوگا اس وقت جب مسلمان اپنے اسلام سے بغاوت کرے، جب مسلمان اپنے اسلام سے ہٹے گا، جب مسلمان کہنے کے بعد نبی کے طریقے کو چھوڑے گا اور غیر کو طریقے اپنائے گا اور غیر کے طریقے کو اپنانے کو فخر سمجھے گا اور غیروں کے طریقے میں اپنی کامیابی سمجھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اپنے لیے شرم کی چیز سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ غیروں کے حوالے کرے گا۔ کوئی کامیابی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی حل نہیں ہماری پریشانیوں کا، ہماری بربادیوں کا، ہمارے اچھلنے کا، ہمارے تباہ ہونے کا، ہماری کشتیوں کے اترنے کا۔ خدا پاک کی قسم کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے جس خدا کو ناراض کیا ہے اس خدا کو راضی کرنا۔ ولائمۃ المسلمین اور اسلامی جو سربراہ ہیں، سربراہ کی اطاعت۔ آج ملک ہوتے ہیں جہاں اسلامی سربراہ ہوتے ہیں، آج ملک ہوتے ہیں اسلامی سربراہ نہیں ہوتے، جہاں اسلامی سربراہ نہیں وہاں دین کی بات سمجھانے والا، دین کی بات دل سے کہنے والا، دین کی بات بے غرض کہنے والا، یعنی مسلمین کس میں ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو سنیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جمعہ اس مسجد میں پڑھیں گے جہاں باہر بیان نہیں ہوتا ہے، یا جمعہ اس مسجد میں پڑھیں گے جہاں مختصر بات ہوتی ہے، یا جمعہ کے لیے اس وقت آئیں گے جب بیان ختم ہو جائے گا۔ ہمیں بیان سے بات محبت نہیں، کیونکہ بیان اللہ رسول کی بات ہے۔ ہمارے کانوں کے دشمنوں کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے گانوں کو سنا ہے، اس نے غیبت کو سنا ہے، اس نے چغلی کو سنا ہے، اس نے ڈراموں کو سنا ہے، اس نے بے حیائی کی باتوں کو سنا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا ہے۔ عام انسانوں سے خیر خواہی، عام انسانوں سے خیر خواہی کیا ہے؟ عام انسانوں سے خیر خواہی ہے دین کو سیکھے، دین کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے، دین کو دوسروں کو سکھلائے،
پر عمل کرا ہے۔ میرے بھائی، کامیابی کا گل، کامیابی کا راستہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آدمی دین کو سیکھے، دیندار بنے، دین کو پہنچائے، دینداری کو مطابق کرے۔ جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، آپ ہزاروں شکلیں اختیار کریں، ہزاروں تعلقات بڑھا لیجیے، ہزاروں حکومت کو ساتھ لے لیجیے، قسم خدا کی آپ کا ایک کامیابی، ایک قدم بھی آپ کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور سننے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں پورے عالم میں مسلمانوں کی بربادی کے نقشے ہیں۔ ہاں، نقشے مسلمانوں کی بربادی کے ہیں، لیکن نقشوں کو تیار کرنے میں سبب ہم خود کرتے ہیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے، ذرا اس سے وفاداری تو کر کے دیکھیں۔ اگر ہم نے اس سے وفاداری تو وفاداری کا صلہ یہ ہوگا، ہم 300 زرا ہوں گے، 1000 پر پاری ہوں گے، اور جب وفادی اتاری کو چھوڑ دیں گے، کروڑوں کی مقدار میں ہوں گے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ سے بدتر ہماری کیسے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب دینداری کی طرف آنا ہے، دین کی طرف آنا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو اپنی زندگی کے لیے معلوم کرنا ہے۔ میری زندگی میں شریعت کا کون سا فرض نہیں ہے، شریعت کے اندر کسی چیز کو حرام رکھا ہے، کس حرام میں وہ مبتلا ہو۔ آج انسان فرائض سے دور ہو رہا ہے، تو فرائض سے دور ہوتا ہے، انجام بد یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوائی، اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق اس کی فرمائی۔ یہ بھی درخواست ہے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں۔ قتل کا دور ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم یہ طے کریں گے، ہم یہ طے کریں گے کہ ہمارے جو بچے اس عمر کے ہیں انشاءاللہ قتل تعلیم میں ہم حصہ لیں گے۔ ہمارے بڑے اہتمام کریں گے کہ ہم محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہمارے بچوں کو اس سے روکیں گے، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ شاید